پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مجموعی طور پر ملک کے مختلف حصوں میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں ہمیں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک طرف گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف نومبر میں کسی احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں، تیسری طرف آزاد کشمیر میں جو الیکشن آنے والے ہیں وہاں پر اس سے پہلے سیاسی ہلچل دکھائی دے رہی ہے. آج کچھ ملاقاتیں بہت اہم ہوئی ہیں جس میں جو آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے. نون لیگ کہتی ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے اپنا نمبر پورا کر رہی ہے. اور ادھر خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمیں کچھ اس قسم کی دکھائی دے رہی ہے کہ جہاں پر گورنر راج کی باتیں زیادہ طاقتور ہو رہی ہیں. آج بلاول صاحب نے جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کی. بتایا جاتا ہے کہ کچھ اسی نوعیت کی باتیں وہاں پر بھی ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. تو مجموعی طور پر کیا پک رہا ہے، کیا بن رہا ہے، پاکستان کے سیاسی حالات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ کیا واقعی نومبر میں کسی احتجاج کی تیاری ہے؟ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب عالمی حالات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر علیحدہ بہت سارے سوالات ہیں. ایک طرف بھارت پاکستان کے بارڈر کے نزدیک مشقیں کرنے جا رہا ہے، دوسری طرف افغانستان کے حوالے سے استنبول میں مذاکرات چل رہے ہیں. پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ خاص طور پر دہشت گردی کے معاملات پر پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان یقین دلائے کہ دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں ملے گی. تو چیزیں کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں، ان تمام امور پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ شیخ وقاص حکم صاحب موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے یہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے لوگوں کو ملا کر کبھی کوئی حکومت بنا لیتا ہے، کبھی کوئی حکومت بنا لیتا ہے. یہ جی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہے، یہ جی پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں. ایک وزیر اعظم جا رہا ہے، دوسری پارٹی حکومت بنا رہی ہے. آپ کیا اب اس سے لا تعلق ہیں اس صورتحال سے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے؟ نہیں سر، لا تعلق تو نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سرکس بڑے عرصے سے جو ہے وہ حکومت کی چل رہی ہے. پہلے 9 مئی کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں جب ایک انجینئرڈ الیکشن ہوا، فارم 47 کی پیداوار ہوئی، تو اس کے بعد جی بی کے اندر کیا کروایا گیا، پھر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر کیا کروایا گیا. ایک وزیر اعظم، دوسرا وزیر اعظم، اور اب ایک وزیر اعظم جو انہوں نے خود چنا، اب اسی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد. یہ تو مطلب ہے کہ ایک عجیب و غریب ریزگنیشنز، یہ سارا ایک عجیب ڈرامہ ہے. اور بس یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپس میں چیزیں بانٹ لیں. زرداری صاحب کو اپنا جو ہے وہ شیئر چاہیے ہے. وہ دیکھیں کہ انہوں نے سینٹ کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، سندھ کی گورنمنٹ آپ دیکھ لیں، ادھر سے آپ جو ہے وہ حکومت کے اندر حصہ دیکھ لیں جو کہ منسٹریوں کی صورت میں نہیں ہے مگر ڈیولپمنٹ فنڈز اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور اسٹینڈنگ کمیٹی وہ سب فائدہ جی اٹھا رہے ہیں. تو اب یہ بھی وہ حصہ ہے. بھی ٹھیک ہے، نہیں، مگر عمران شیخ صاحب اس خان. کا آپ نہیں سمجھتے کہ آغاز تب ہوا تھا اور وہیں سے غلط چیز ہوئی کہ آپ کے لگائے ہوئے وزیر اعظم کو یا عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کو ہٹا کر آپ ہی کی پارٹی سے جوڑ توڑ کر کے سردار تنویر صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور جن کو ہٹایا گیا وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو غلطیوں کا آغاز تو وہاں سے ہوا، خود پی ٹی آئی کی جانب سے ہوا. اسے روکا جانا چاہیے تھا کہ یہ کیسے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا دیکھیں عمران خان کو لگائے ہوئے. اس وقت جو ہے وہ کیا حالات تھے، کس تناظر میں یہ فیصلے کیے گئے، کس طریقے سے چیزیں آئیں. اب وہ اٹس ان دا پاسٹ، چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 8 فروری کا جو معاملہ ہے یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، یہ اسی صورت میں آگے چل رہے ہیں. صرف بندر بانٹ ہے. میں تو اس سے یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کی سرکس ہے جو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے کشمیر پہنچ گئی. صحیح ہے سر. اس میں اب ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ نون لیگ چونکہ ایک الیکشن لڑ کے اگلی حکومت بنانا چاہتی ہے، کیونکہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے عام طور پر اسی کی حکومت بنتی ہے، اس لیے وہ اپوزیشن میں جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تاکہ 6 مہینے میں کرایہ ہم اپنے لیے ہموار کر سکیں. یعنی اگلے الیکشن کو بھی ٹارگٹ کر کے پی ایم ایل این بیٹھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے آزاد کشمیر میں اگلے الیکشن کے لیے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور تیاری کر کے بیٹھی ہے. قیوم نیازی صاحب ہے، پوٹی صاحب ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں چھوٹے بڑے، وہ سب اس ایک بات پہ متحد ہے کہ الیکشن آئے گا، ہم نے مل کے لڑنا ہے. انہوں نے اپنی پبلک کیمپینز جو ہے، اپنی ریلیز پروسیشنز وغیرہ بھی شروع کیے ہوئے ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بیسیکلی اڑایا ہوا ہے
کہ وہاں کے قانون کے مطابق وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو اس کا وہ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا، وہ یہ اڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹیکنیکلی اس کو وہ کرنے کے لیے اس کو ہم نے عدالتوں میں چیلنج کیا ہوا ہے، ہمارے لوگ وہ کیس لڑ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے الیکشن بھی لڑے گی اور ان سب لیکن جو فسائی پچھلی بوتوں مرتبہ کا سر سامنا کرے گی۔ آپ کے لوگ جیتے تھے، جو جنہیں چلیں وہ الیکٹیبل تھے یا نہیں، آپ کے ٹکٹ پہ جیتے، لیکن وہ سارے لوگ، ان میں سے زیادہ تر لوگ تو کوئی فارورڈ بلاک بن گیا، کسی نے بیرسٹر سلطان نے اپنا دھڑا بنا لیا، آپ کے لوگ منحرف ہو کے پیپلز پارٹی کو آج سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری انوار کو پہلے انہوں نے سپورٹ کیا، تو آپ کے پاس وہ لوگ بچے ہیں جو طاقتور ہوں الیکشن لڑنے کے لیے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو منحرف ہو گئے، چاہے کمزور لوگ تھے یا وہ ایکسپوز ہو گئے، دنیا نے ان کا اصل چہرہ دیکھ لیا، چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی ایکسپوز ہوتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف الیکٹیبلز پہ نہیں، اپنے ووٹ بینک کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور جیسے ہی الیکشن میں جائیں گے، جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور جن لوگوں کو آپ بہت طاقتور سمجھتے ہیں، جو منحرف ہو گئے ہیں، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور نئے لوگ سامنے آئیں گے، اور وہ جن کو ان لوگوں کی وجہ سے پہلے موقع نہیں ملا وہ سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ ووٹر مضبوط رہے تو الیکٹیبلز آتے جاتے رہتے ہیں۔ سر اب آ جائیے ذرا خیبر پختونخوا میں، جو جس طرح سے ٹیمپریچر کو وہاں پر اٹھایا جا رہا ہے، کل کی جو تقریریں تھیں مثلا کرک میں جو ہوئیں، جو جنید اکبر صاحب کی تقریر تھی، خود چیف منسٹر کی جو تقریر تھی، ایسا لگتا ہے کہ درجہ حرارت کو بڑھانا پاکستان تحریک انصاف کی ایک نئی پالیسی ہے، کیونکہ جو تقریر کا جنید اکبر صاحب نے کی شاید اس کی ضرورت نہیں تھی، یا اتنے سخت الفاظ کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا واقعی تصادم کی طرف پی ٹی اے خود لے جانا چاہتی ہے حالات کو؟ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ تصادم کی طرف پاکستان تحریک انصاف جانا چاہتی ہے، حالات کو لے کے جانا چاہتی ہے، مگر بہرحال پاکستان تحریک انصاف آئی ہیو اوور اگین ٹائم میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ، اور ہمیشہ کسی بڑی موبلائزیشن کے حوالے سے یہ مومنٹم بلڈ ہوتا رہتا ہے، جلسے ہمیشہ مومنٹم بلڈرز ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور خصوصاً جہاں ان کی حکومت ہے۔ پھر ایک نوجوان ینگ وزیر اعلیٰ ہے جس کو آپ نے ملنے نہیں دیا اس کے قائد سے، جس کو آپ نے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی، جس کو آپ نے انڈرمائن کیا، جس کا اوتھ آپ نے، جس کا ووٹ آپ نے روکنے کی کوشش کی ہے، اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنید اکبر صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریریں کی ہیں وہ ریاکشنز ہیں، اور پھر جب آپ ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن ہے نا، وہ نیوٹن کا لا آف فورس ہے نا، تو اسی طرح ہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا تصادم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا آئینی حق ہے احتجاج، وہ احتجاج کی باتیں سر کر رہے ہیں، نیوٹن کا کیونکہ قانون کیا لاسٹ ٹائم سیاست میں بھی چلتا ہے شیخ صاحب؟ میں ہر پاسے چل رہا ہے، جتنے تسی کسی نو دباؤ گے اگوں وہ دبے گا تو نہیں نا، آپ کو دبانے سے چیزیں، دیکھیں یہ سیاست ہے، آپ کسی کو دبانے سے آوازیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ آپ لوگ وقتی طور پہ سمجھتے ہیں نیوٹرلائز ہو گئی ہیں، بلکہ وہ بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب یہ لوگ گئے تو وہ آگے سے گولیاں چلائی گئیں نہتے لوگوں کے اوپر، آرٹیکل 245 انووک کیا پرائم منسٹر نے، شہادتیں ہوئی لوگوں کی، تو اب ایک ماحول آپ نے لاسٹ موبلائزیشن میں ایسا بنا دیا ہے کہ اب کے پی کا جو صدر ہے پارٹی کا، یا کے پی کا چیف منسٹر، اب وہ جب بھی بات کرتا ہے تو ذہنی طور پہ اپنے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح ہے، مگر سر ظاہر آپ نے کیلکولیٹ بھی کیا ہوگا کہ جب آپ درجہ حرارت کو بڑھا رہے ہیں، یا اپنے جلسوں میں اور تقریروں میں قیادت کو نام لے کر یا بغیر نام لیے نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ اس سے کیا حاصل کر پائیں گے؟ کیا جو چیزیں آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات یا آپ کے جو مطالبات ہیں، کیا اس راستے سے وہ مل جائیں گے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسوں میں جب ایسی تقریر کرتے ہیں تو ان کو آگے سے پذیرائی ملتی ہے، تو آبویسلی یہ کے پی کی عوام ہے، وہ لوگ کے پی کے نمائندے ہیں، جنید اکبر صاحب وہاں سے ایم این اے بنے ہیں، چیف منسٹر قبائلی علاقوں سے ہیں، این پی اے ہیں صوبائی اسمبلی میں، وہ اپنے عوام کی پلس سمجھتے ہیں، اور عوام جس چیز کی پذیرائی کرتی ہے وہ بات اسی فریکوینسی میں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو میں پذیرائی حاصل کر کے کسی احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ اس کا فیز شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ، احتجاج کے اندر ہے، ہر ایونٹ چھوٹا بڑا احتجاج کا حصہ ہوتا ہے، کوئی ایونٹ بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے
عمران خان صاحب کی وہ کال کا انتظار کر رہے ہیں. خان صاحب جب انہیں کو کال دیں گے، کیونکہ ہمیشہ بڑی جتنی بھی موبلائزیشن ہوئی ہیں وہ بیسیکلی خان صاحب نے، لاسٹ موبلائزیشن کی تو آپ کو یاد ہوگا ڈیٹ بھی خان صاحب نے دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں. اور وینیو کا بھی خان صاحب نے بتایا تھا. تو اسی طریقے سے یہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ صرف انتظار میں ہیں خان کی کال کے. تو کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ تیاری پکڑیں. تو یہ خان صاحب کی طرف سے حکم ہے، تو وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ موبلائز کر رہے ہیں. شیخ صاحب، آپ کے خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ سے عام لوگوں سے جو میری ملاقاتیں پچھلے 2-3 دن میں ہوئی ہیں پشاور میں، اس سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ صرف 1.5 دن باقی ہے، خان صاحب نے حتمی فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ احتجاج کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ اسی تیاری کا حصہ ہے. یعنی خان صاحب تقریباً طے کیے بیٹھے ہیں. تو نومبر جو ہے وہ پھر کیا، اور یہ بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اٹک کے پل کو بند کرنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، پلان شاید اس کے علاوہ ہے کوئی اور. تو کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ اس کے علاوہ کون سا پلان ہے؟ آپ کی کن لوگوں سے بات ہوئی ہے؟ کون آپ کو پلان بتا رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. جب چیف منسٹر نے کل خود کہہ دیا کہ میں عمران خان صاحب کی کال کے انتظار میں ہوں، اور تو دیٹ مینس کہ وہ کال وہاں سے آنی ہے. جب تک وہ کال آ نہیں جاتی، میں ایز این انفارمیشن سیکرٹری اس سے پہلے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، نامناسب ہے. یہ تو خان صاحب کا ڈسکریشن ہے، وہی دے سکتے ہیں، یا چیف منسٹر کے پی موبلائزیشن کے اور احتجاج کے حوالے سے پورے پاکستان میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ ایکٹر ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز سی ایم جو ہے وہ وہاں ہماری حکومت ہے، وہاں چیزیں موبلائز کرنا، وہاں چیزیں پریپیئر کرنا وہ آسان ہوتا ہے. لوگوں کو گھروں سے نکلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو گیدر ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، اور قافلہ بن کے جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. دیٹس وائی وہ چیزیں جو ہے آپریشنل چیزیں وہ سی ایم صاحب خود جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. جو کوئی انہیں کوئی ڈیٹ آئے گی اس کے حوالے سے ان کی جو تیاری ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں کوئی بھی احتجاج جو ہمارا آئینی حق ہے، پرامن احتجاج، وہ چھپ کے تو ہونا کوئی نہیں، سڑکوں پہ ہونا ہے نا جی. صحیح ہے. تو جب ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پتہ لگ جائے گا. موبلائزیشن دیکھیں ہر جلسہ جو ہوتا ہے اصل بھائی، جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ کسی موبلائزیشن کی تیاری ہی ہوتا ہے نا. آپ یو ٹرائی ٹو، مطلب آپ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. صحیح ہے. شیخ صاحب، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حالات تیزی سے ایسا رخ اختیار کر رہے ہیں کہ جہاں پر حکومت کے لیے، وفاقی حکومت یا مقتدرہ کے لیے گورنر راج لگانے کا جواز زیادہ مضبوط ہو جائے گا. چیزیں تیزی سے اس طرف بڑھ رہی ہیں. کیا آپ نے یہ سوچا ہے؟ دیکھیں سر، عمران خان صاحب کو جب یہ فیصلہ ہوا چیف منسٹر کے چینج کرنے کا، تو کئی لوگوں نے اندر یہ ڈرانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ فیڈرل جو ہے وہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے، ہمارے بندے اٹھا لے. ایفیڈیوٹس کا ادھر ادھر ذکر ہوتا رہا. کچھ انہوں نے کہا جی کہ بندے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، تو اس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے. گورنر راج تو ہمیں تب بھی بتایا جاتا رہا جس وقت اس کا سہیل کا نام آیا اور اس کو لیٹ کر رہے تھے. آگے بار بار ہمیں یہی ڈیلی بتایا جا رہا تھا گورنر راج. اور خان صاحب نے کہا حکومت جانتی ہے تو جائے، وی آر ناٹ ہیئر فار حکومتیں، یہ تو تبدیلی کے لیے. تو سمپل سی بات ہے. یہ گورنر راج والی جو دھمکی ہے وہ اٹ ڈزنٹ ورک آن دیز ینگسٹرز جن کے پاس اس وقت کے پی کی کمانڈ ہے. صحیح ہے. لیکن سر بار بار ایک بات کہتے ہیں نا چیف منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 4.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور میں ایک صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہوں. احتجاج تو چلیے پارٹی نے پلان کرنا ہے، میں بھی اس میں حصہ لوں گا، لیکن دراصل میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے جو مسائل جو سال ہا سال کے ہیں، دہائیوں کے ہیں، ان کو حل کروں. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور دسیوں چیزیں ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. تو سر حکومت، آپ کو حکومت ملی ہے چینج لانے کے لیے، تو یہی تو آپ کہتے ہیں کہ حکومت چاہیے چینج لانے کے لیے. آج آپ کو پاورفل حکومت ہے چینج لانے کے لیے، آپ کہتے ہیں حکومت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. دیکھیں سر، حکومت چینج لانے کے لیے ان حالات میں یہاں پہ ملی جن حالات میں ہمارے قائد کو اندر کیا گیا تھا. تو اس وقت لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، پہلے مسئلے ان کے مسائل کا حل نکالنا ہے. تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ، جیسے وہ بار بار آپریشن کا ذکر کر چکے ہیں چیف منسٹر اپنی تقریر کے اندر، ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے
باقی مسئلے سارے اکارڈنگ ٹو دی چیف منسٹر سہیل آفریدی وہ اس کی وہ پیچھے ہے اس میں پرائرٹی کے اندر. تو پرائرٹیز تو عوام کا آپ جوش دیکھ لیں، ان کی پلس کے اوپر ہی پرائرٹی سیٹ کی جاتی ہے جو ووٹر ہوتا ہے. تو ووٹر کا بڑا ایشو یہ ہے خان کی رہائی، اور جو ڈرون کے خلاف جو ایک چیز ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے، یہ دس از پالیسی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو لفظوں کے اندر وہ کیا جا سکتا ہے. یہی دو بڑے ایشو ہیں اور اسی کے اوپر سہیل کو چیف منسٹر بنایا گیا ہے اور اسی کے اوپر وہ کام کریں گے. تو شیخ صاحب اگر فرض کیجئے خیبر پختونخوا سے 2 لاکھ لوگ نکل بھی آتے ہیں، خان کی رہائی کیسے عمل میں آئے گی؟ یہ تو ضرور سہیل آفریدی صاحب دسیں گے. میں جو چیزیں if he is keeping cards to his heart, I should not actually use his discretion. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی کی ہوگی، سمجھدار آدمی ہے، اور وہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ آئین قانون اور پرامن طریقے سے وہ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی تو پارٹی نے بنانی ہے، میں تو وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے حکم کریں گے، ایک کارکن کے طور پر میں بھی شامل ہوں گا، لیکن اسٹریٹجی تو پارٹی نے بنانی ہے، تو وہ تو آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ پارٹی مرکز کی بات کرتے ہیں تو سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور سیکنڈ مین پرسن جنید اکبر صاحب، جس وقت اس قسم کی اسٹریٹجی بن جائے گی میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری آپ سے شیئر کر لوں گا، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھیں گے. سر کابینہ کیسے بنے گی خیبر پختونخوا کی؟ وہ تو کہتے ہیں ایسی نہیں بنانی، جب تک خان صاحب نہ ملاقات نہیں ہوئے گی نہیں بنا کے. تو اگر کابینہ نہیں ہے تو پھر تو حکومت ہی نہیں ہے، تو حکومت چلے گی کیسے؟ صوبہ کیسے چلے گا؟ یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا، نہ آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے، نہ قانون میں ہے کہ کابینہ نہیں ہے تو حکومت نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 129 سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ ہی کین گورن، مطلب ذاتی طور پہ وہ اکیلے بھی صوبہ چلا سکتے ہیں. سر عدالتیں مصطفیٰ امپیکٹس کیس کو دیکھتی ہیں اور مصطفیٰ امپیکٹس کیس کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے حکومت کا وہ کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کابینہ کا فیصلے کو ہی حکومت کا فیصلہ مانا جاتا ہے، اور کابینہ کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر کوئی حکومت ہی نہیں ہے. چلے سر، ہم نے تو آئین کو دیکھنا ہے نا. اب یہ ایک نئی بحث ہے کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے. اس کے اندر پھر یہ کوئی لمبی بحث ہے، کسی پروگرام میں کریں گے آپ کے ساتھ. ایک فارمولہ بتایا تھا بیرسٹر گوہر صاحب نے، وہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو چھوٹی کابینہ بنا دیں گے 10 رکنی اور کام چلائیں گے. کیا یہ زیر غور ہے پارٹی کے ہاں؟ بعد میں بیرسٹر گوہر صاحب سے I spoke to him, he said میں نے اس قسم کی ایگزیکٹلی یہ ان الفاظ میں بات نہیں کی تھی. وزیر تو 2 بھی ہوں تو وہ کابینہ تصور کی جائے گی اگر آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. مگر وہ جو بیان تھا اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا جی میں کسی قیمت پہ خان صاحب سے ملنے سے پہلے میں یہ اناؤنس نہیں کروں گا. سو آبویسلی سو ایک کانٹرڈکشن آگے چیف منسٹر اور چیئرمین کے درمیان. نہیں، کانٹرڈکشن نہیں، وہ اس وقت صحافیوں میں کھڑے تھے گوہر صاحب، اور جب انہوں نے بات کی پوٹینشیل یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے، اچھا کیا ہو سکتا ہے، پھر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس طرح کرتے کرتے پھر تسی ساڑھے براز سر میری اطلاع یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ چیف منسٹر نے شکوہ کیا بیرسٹر گوہر سے کہ میں نے آپ کو کبھی یہ کہا ہے کہ چھوٹی کابینہ بنا دیں گے، تو بیرسٹر گوہر نے کہا اچھا میرا اپنا خیال تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. نہیں، چیف منسٹر گوہر صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے چیف منسٹر نے یہ کہا ہے. انہوں نے تو اپنی طرف سے جس طرح صحافیوں نے ایک سوال سے دوسرا سے تیسرا نکلتا ہے وہ کرتے کرتے جیسے لے تسی راہ نہیں دیندے، پھر وہ کہتے یار ٹھیک ہے کوئی چھوٹی موٹی کابینہ بڑھا لا گے، سمتھنگ لائک دس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کو ٹریپ کرنا تھوڑا سا آسان ہے صحافیوں کے لیے؟ نہیں یار، تسی ان کے کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں. شریف آدمی ہے، جب آپ لوگوں کی بھرمار بمبارڈ کر دیتے ہیں سوالوں سے تو سم ٹائمز ہی کم اپ وتھ سولوشنز، اینڈ obviously وہ ایک پرپوز بات ہوتی ہے، وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ. صحیح ہے. سر یہ بتائیں، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کی نااہلی سے متعلق جو سپریم کورٹ میں اپیلیں تھی وہ آج واپس لے لی گئیں، کیوں؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے دونوں کا. آج ہماری بات ہوئی ان سے اور then he was busy in his campaign وہاں پہ کے پی کے اندر، تو جہاں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اپنے حلقے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، دوسری طرف میں اپنی اس کے لیے کر رہا ہوں، تو اٹ افیکٹس the whole thing. ٹھیک ہے، سو بی اٹ، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر وہ نہیں کہتے. تو انہوں نے یہ گوہر صاحب ان کے اس میں کاؤنسل تھے دونوں کے، تو یہ پارٹی کا نہیں، یہ ان دونوں کا ذاتی فیصلہ ہے. اگین آپ کے خیال میں گوہر صاحب کا ہی مشورہ ہوگا یہ؟ نہیں، میرے کیونکہ میری بات ہوئی دونوں سے، تو گوہر صاحب واز انسٹرکٹڈ بائی عمر بھائی اینڈ شبلی بھائی کہ جی آپ وہ واپس لے لیں. نہیں، لیکن سر یہ ذاتی طور پر خالصتاً انہی کا فیصلہ ہے، پارٹی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پارٹی بھی تو آخر ایک رائے رکھتی ہے، کیوں نہیں سپریم کورٹ کے آپشن کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھا؟ بس سر یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. میرے خیال میں ایک آدمی ایم این اے ہو
اور وہ چلا جائے، اور اس کے بعد کچھ تھوڑے سے جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، میرے خیال میں اتنی ہمیں وہ دینی چاہیے ان کو کہ کچھ فیصلے ان کی ذات کے حوالے سے ان کو خود کر لینے چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں پہ جو دوسرا ایم این اے آ رہا ہے وہ بھی پارٹی کے ٹکٹ پہ ہی آ رہا ہے، پارٹی پہ ہی لڑ رہے ہیں الیکشن، یعنی صحیح کہ ہے پارٹی کے نام پہ ہی لڑ رہے ہیں ٹکٹ کا۔ تو میں جو حالات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے الیکشن سر یہ کمیشن۔ بتائیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اول تو بائیک آؤٹ کریں، اور اگر کہیں پر الیکشن لڑنا ہے تو ینگسٹرز کو دیں، نوجوانوں کو دیں گے، یہ خاندانوں کو ٹکٹ نہ دیں۔ تو یہ اہلیہ کو، عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ پھر خان صاحب کے اس بنیادی فلسفے کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں سر، یہ جو ایک فیصلہ ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، جس پہ ہم نے سرکاری سے مراد آفیشلی ہم نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی تب۔ خان صاحب نے جو الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا تھا وہ سمپل کیا تھا اس حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے اور اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں نا، کل 26 نومبر کے کیس میں ہمارے 5-10 ایم پی اڑا دیتے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے یہاں پہ الیکشن نہیں لڑنا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے تو نا ایم جی؟ این اے کی سیٹ ہے نا سر، ایم این اے تو چاہے وہ پنجاب کا ہو، کے پی کا ہو، ایک یہ ہی سارے پالیسی اس ہونی کو چاہیے۔ سپورٹ کرتے ہیں، ٹوٹل نہیں 32 ایم این اے ہے، تو وہ ایک پورے کے پی میں یہ تو نہیں ہو سکتا ایم پی اے نہ لڑو، ایم پی اے لڑو تو ایم این اے نہ لڑو، وہ اسی طرح ہی تھا۔ ٹھیک، بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر حکومت کی تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جب سے یہ حکومت بنی ہے بار بار وزرائے اعظم تبدیل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے قیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنایا پاکستان تحریک انصاف نے، پھر ان ہاؤس چینج آیا، پھر سردار تنویر صاحب وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک فارورڈ بلاک بن گیا، پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز تھے وہ دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر تبدیلی آئی، چودھری انوار الحق صاحب نے اپنی پوزیشن بدل لی، اگرچہ وہ پی ٹی آئی ہی سے منتخب ہوئے تھے، انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب پی ایم ایل این نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے نمبر پورے کرنے کی کوشش شروع کی، اور چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں ان کے نمبر اب حکومت کے لیے کم پڑ گئے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے نمبر پورے کر کے حکومت بنا لے گی، لیکن پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ہم اس مرتبہ حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہاں پر اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ایسا پی ایم ایل این کیوں کر رہی ہے؟ ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ چودھری طارق فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری طارق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بڑا اچھا چل رہا تھا، اسموتھلی چیزیں ہو رہی تھیں، تو پھر پی ایم ایل این نے اچانک چودھری انوار الحق صاحب کی حمایت ختم کرنے کا اور حکومت سے نکلنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں، چودھری انوار الحق صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے، لیکن جب تنویر الیاس صاحب کو عدالت نے جو ہے وہ نائل قرار دیا ایک بڑے کنٹروورشل فیصلے میں، تو اس کے بعد ہاؤس جو ہے اس نے قائد ایوان کا انتخاب کرنا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال ایسی تھی جس میں جو جتنے سٹیک ہولڈر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ انوار الحق صاحب کو جو ہے وہ منتخب کیا جائے، اور انہوں نے بڑی میجارٹی میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ لیکن اس کے بعد جموں کشمیر کے حالات جو ہے وہ انتظامی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے اور آزاد کشمیر میں سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے، اور وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکے۔ نتیجتاً ایسا ہوا کہ جب بھی آزاد جموں کشمیر میں عوامی حقوق کی کوئی تحریک چلی، تو بالکل آخر میں جا کے جب معاملات بہت گمبھیر ہو گئے تو وہ فیصلے کرتے تھے، اور بعض کا تو مرکزی حکومت کو اور جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی مداخلت کرنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے ایسے معاملات جو ہے وہ ہوئے جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتظامی سطح پہ جو ہے انہیں بڑے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ان کی اتحادی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو جو ہے وہ مشکلات پیش آئیں اور عوام کے سامنے ان کو جواب دہی کے عمل سے گزرنا پڑا۔ مسلم لیگ جو ہے نون جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر وہ شروع دن سے ہی اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن چونکہ اعلیٰ سطح پہ فیصلہ ہوا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن چودھری صاحب، آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا؟ آپ نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا جس کی نہ اپنی کوئی پارٹی تھی، نہ اپنے پاس اس کے نمبر تھے، نہ اس کے پاس میجورٹی تھی،
وہ کہاں سے آئے, اس کے لیے کس نے حمایت آپ سے مانگی, ان کو کس نے منتخب کیا کہ وہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے, یہ کیا غلط فیصلہ نہیں تھا اس وقت جو آپ لوگوں نے کیا یا آپ کی جماعت نے کیا؟ دیکھیں یہ پارلیمانی پارٹی نے اس وقت جو ہے وہ صدر جماعت جو ہے ہمارے شاہ غلام قادر صاحب, انہوں نے جو پاکستان میں ہماری مرکزی قیادت ہے ان کے مشورے سے ایسا کیا اور ان کی ہدایت پہ ایسا کیا, اور اس کے لیے اس وقت حالات بھی ایسے تھے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ تنویر الیاس جو پی ٹی آئی کے اس وقت پرائم منسٹر تھے, ان کو عدالت نے, میں نے ایک پہلے عرض کیا, انتہائی کنٹروورشل فیصلے میں نائل قرار دیا. تو اس کے بعد صورتحال ایسی پیدا ہوئی تو آزاد جموں کشمیر میں استحکام ہونا چاہیے نظریاتی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, اور آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے بڑا پرامن خطہ ہے, رواداری کی وہاں پہ سیاست ہے, وہاں پہ کوئی سیکٹیرین جو ہے وہ کلیشز نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن بعد میں جب حالات ایسے پیدا ہوئے جن میں عوامی حقوق کی تحریک چلی, اس کے پیچھے تاثر یہ آیا کہ شاید پرائم منسٹر جو ہیں وہ انہوں نے سینٹ کی ایک کمیٹی میں بات کی تھی, جس کی وجہ سے لوگ پرووک ہوئے اور حکومت پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہوئیں. آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹیمپو بنتا گیا, جس کی وجہ سے بہت ہی انتظامی سطح پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. صحیح ہے, نہیں لیکن شریف صاحب چلیں یہ تو بات کی بات ہے نا, جب چودھری سردار تنویر صاحب گئے اس وقت آپ کو جب ایک حکومت سازی کا مرحلہ درپیش تھا, تو آپ کے خیال میں پھر جو آج ہو رہا ہے یہ تبھی ہو جانا چاہیے تھا, یعنی پیپلز پارٹی کا نمبر زیادہ تھا تو آپ اس وقت پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بن جاتا, یہ جو آج ہو رہا ہے یہ پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پیپلز پارٹی نے اس وقت خواہش کا اظہار نہیں کیا, اس وقت ان کے پاس نمبرز کم تھے. بعد میں تنویر الیاس صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ شامل ہوگی اور بعض دیگر جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی شامل ہوتے گئے. اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی اپنی ایک سوچ و فکر ہے, پیپلز پارٹی کی جگہ میں جواب دہ نہیں ہوں. لیکن جو لیکن آپ نے تو فیصلہ کرنا تھا نا کہ آپ نے کس کو, آپ اگر خود حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں تھے تو آپ نے انوار الحق صاحب کو بھی تو ووٹ کیا, پیپلز پارٹی کو کے ساتھ یہ بات چیت ہو سکتی تھی, آپ کے تو مرکز میں اتحادی بھی ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی اگر خواہش کا اظہار کرتی تو شاید ایسا ہوتا, انہوں نے اس وقت خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر عوامل تھے جو آزاد جموں کشمیر کے خطے میں جو کسی نہ کسی وجہ سے بہت سینسیٹیو ہے, آپ کو بھی ان حالات کا پتہ ہے. تو ان میں ہم چاہتے تھے کہ ایک بات ایسی بن جائے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر ایک اچھی گورنمنٹ آ جائے, چونکہ پہلے کیوں نیازی صاحب اور پھر اس کے بعد تنویر الیاس صاحب کا ایک ایسا سلسلہ ہوا. پھر 2021 کے الیکشن بہت ہی کنٹروورشل تھے, اس کے بعد جانا نہیں چاہتا, لمبی بات ہو جائے گی. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ وہ فیصلہ بہت غلط تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں اور جو ان کی تنظیم ہے اور جو ان کی مجلس عاملہ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن باوجود جو ہے پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی کے دیگر اراکین نے اور پاکستان کی مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا تو ہمیں سر تسلیم آپ مانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط فیصلہ تھا؟ میں سعد رفیق صاحب کو دیکھ رہا تھا, سعد رفیق صاحب نے کل بڑی لمبی ٹویٹ کی ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں چودھری انوار کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھانا یکسر غلط اور غیر سیاسی تجربہ تھا. تو آپ آج مانتے ہیں کہ سعد رفیق ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں چونکہ میرے وہ سیاسی حریف ہیں, میں اس حوالے سے زیادہ اس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن سعد رفیق صاحب تو اس عمل میں کسی نہ کسی حوالے سے شریک رہے ہیں, ان کو اچھی طرح علم ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ انوار الحق صاحب کو آدھی رات کو سپورٹ کیا, وہ بخوبی واقف ہیں. اور پھر جس لحاظ سے آئین میں ترمیم کر کے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آدھی رات کو سپورٹ کیا سر, آپ بتائیں گے؟ میں اس معاملے میں یہ پارلیمانی پارٹی کا مسئلہ ہے, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ٹھیک حوالے سے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں وہ شاید پاکستان کی فیڈریشن کے اندر جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے ان کو درپیش نہیں ہے. تو ہمیں ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے. پاکستان کے ساتھ ہمارا جو نظریاتی اور فکری تعلق ہے اور ہماری جو نسبت ہے اور ہماری جو قربانیاں ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی جو پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ قربانی ہے, وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ کچھ باتوں کو جو ہے وہ اس انداز سے نہ لیا جائے بلکہ پازیٹیو انداز میں لیا جائے. ہم نے پازیٹیو انداز میں لیا لیکن ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا. اور ہماری پارلیمانی پارٹی نے ہم نے کوشش کی لیکن پارلیمانی پارٹی راضی نہیں ہوئی. ہمیں صرف 4 سیٹیں جو ہے آزاد کشمیر کے اندر ملی تھیں. تو سر اب یہ بتائیں کہ اب چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کچھ اور تھا مرکز سے یا آپ کی جو قیادت ہے وہاں سے فیصلہ کچھ اور آیا, آج یہ فیصلہ کہاں سے آیا کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا؟ آپ نے پیپلز پارٹی کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ یہ تو ابھی مقامی طور پہ ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے اور ہماری جو تنظیم ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کی, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ الیکشن بہت قریب ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ
یقیناً آزاد جموں کشمیر میں انہی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی تو بیچ میں جو ہے وہ اچانک وارد ہوئی تھی اور فیض صاحب کا فیض تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں جانا پڑے گا. اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور مہاجرین وکیم پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن کی عمل ہے. ہماری تنظیم اللہ کے فضل و کرم سے بہت مضبوط ہے. ہم نے بلدیاتی انتخابات میں بہت اچھی جو ہے صورتحال میں کامیابی حاصل کی. تو ہمیں تو توقع ہے کہ آئندہ الیکشن میں جو پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی تو ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کے خواہشمند ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری کوئی مخاصمت نہیں ہے. صاحب لیکن یہ بات تو آپ وہاں اپنے ووٹرز کو کیسے سیٹسفائی کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ بات تو اب ہر شخص کو سمجھ آتی ہے نا کہ آپ نے 3 سال تک تو حکومت کے مزے لوٹے، لیکن جب الیکشن قریب آئے تو آپ کو لگا کہ اب جواب دہی کرنی پڑے گی عوام میں. عوام پوچھیں گے کہ بھئی آپ تم حکومت میں ہو اور دوبارہ کیوں ووٹ مانگ رہے ہو، تو آپ بڑی سہولت کے ساتھ اپوزیشن میں جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو الیکشن کیمپین میں کہہ سکیں کہ نہیں جی ہم تو دیکھو اپوزیشن میں تھے، ہم سے مت سوال کرو جا کر پیپلز پارٹی سے یا چودھری انوار سے. تو کیا آپ یہ بات لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑی اب تو ایک سمجھ آنے والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں 29 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں، اور انہوں نے بدترین اپوزیشن دیکھی ہے انوار اللہ کی حکومت کی. اور ہمارے کارکن جو ہے وہ کسی لحاظ سے مطمئن نہیں تھے. یہ 3-4 وزراء تھے جن کی سوچ اور فکر ایسی تھی، اور وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حلقوں کی وجہ سے شاید جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے. پھر مرکز نے انہوں نے خط بھی ایک لکھا جس کی وجہ سے فیصلے میں ڈیلے ہوگی. ہم نے تو تقریباً 1.5 سال پہلے جو ہے 1.5-2 سال پہلے کہہ دیا تھا ہماری جماعت نے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ چودھری طارق فاروق صاحب، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں اور کیا چیزیں ایجنڈے پر ہیں. ان تمام موضوعات پہ بات ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. استنبول میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات کا 30واں دور ہے. اس سے پہلے دوحہ میں مذاکرات ہوئے، پھر استنبول میں ہوئے. پاکستان کا ایک بڑا بنیادی سا مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو استعمال نہ کرنے دی جائے. یہ بظاہر بڑی معقول سی بات ہے کہ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس پہ دہشت گردی ہو اور ہمسایہ ممالک کی سرزمین استعمال ہو، اور جو بھی ہمسایہ ملک ہوگا اس کو کوئی تعامل نہیں ہوتا یہ یقین دہانی کرانے میں، اور وہ کہتا ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، دہشت گردی تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے ملک میں، اور اگر ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو ہم پورا اس پر کنٹرول کریں گے یا روک تھام کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر کیوں؟ انہی چیزوں میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، خوش آمدید. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. آپ کو بھی خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کا بڑا جائز مطالبہ ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہو. اس میں کیا آپ کے خیال میں کوئی تعامل ہو سکتا ہے افغانستان کو، یا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہونا اس وقت چاہیے جب ان کی نیت خراب ہو. پاکستان نے بڑی کلیئر سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، سمپل، کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے. دس از واٹ اٹ از آل. کہ آپ کو اس میں لوجیکل بات ہے. کوئی ہم نے ان کو کہا جی کہ آپ آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں، یا آپ سارے طالبان کو ٹی ٹی پی کو پکڑ کے اریسٹ کر کے ہمیں دے دیں، یا داعش خراسان کو پکڑ لیں، یا ان کے کمانڈرز ہمیں دے دیں، یا ہمیں جو وانٹیڈ ایلیمنٹس ہے وہ ہمیں دے دیں. ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. وی نو بٹ آل وی کین ڈو اٹ. تو اس کے ساتھ اب یہ دیکھ لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے، آئیڈیالوجی ایک ہے، وہ ان کو نہیں نکالنا چاہتے. انڈیا وہاں تو پھر جو کہ اس میں کون انوالو انڈین، ان سے وہ ڈائریکشن لے رہے ہیں. ان سے پتہ نہیں وہاں کیا ڈیل کر کے ہیں پیسوں کی. وہ کنار ریور کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر وہ یہ بھی کہا جنہوں نے ہم ڈیم بھی بنا آپ کو دیں گے. یہی چیزیں اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو پاکستان سے مانگ لیں، سعودی عرب سے مانگ لیں، قطر سے مانگ لیں. دے ول ہیلپ یو جو وہ دے رہے ہیں. لیکن کم از کم اپنے ہمسائے ملک کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ تو پورے کریں. ہم نے تو آپ سے کچھ اور نہیں مانگا. اس کے علاوہ یہی آپ نے دوحہ میں امریکہ نے بھی کمٹمنٹ کی تھی، آپ بھول گئے. اس وقت پاکستان 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے افغانستان میں، اور یہ خارجی فتن ہندوستان
दाइश, इन सब के खिलाफ पाकिस्तान अकेला मुल्क लड़ाई कर रहा है, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की। आप सोचिए कितनी दुनिया को ये खुद ख्याल अदराक होना चाहिए इस बात का कि अगर ये मुल्क पाकिस्तान खुदा न खासा इस पे कामयाब नहीं होता तो ये कहाँ टेररिज्म जाएगी, सोचें इस बात पर। और यही बात हम अमेरिकन को भी बता रहे हैं, यही बात हम यूरोपियन यूनियन को बता रहे हैं, यही हम ईरान इज वेरी क्लियर, चाइना को भी पता है, रशिया को पता है, सेंट लेचिया को पता है, अब वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो इसलिए ये हम आप एक्चुअली बात ये है कि ये इंडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंडिया के साथ ये मिले हुए हैं, इनको पैसा चाहिए, इनको कोई अफगान अवाम से मोहब्बत नहीं है, इनकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है, ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। पश्तून की हुकूमत है सिर्फ 40% के साथ, बाकी लोग वो वहाँ पर हैं नहीं। हालांकि ये जिस एरिया में जो हुकूमत कर रही है सारे पश्तून हैं, साउथ में दोनों तरफ बॉर्डर के पश्तून हैं, इनकी पश्तून हुकूमत है, टीटीपी भी पश्तून है। इसका मतलब दे कैन इजीली कंट्रोल, इफ दे वांट दे कैन डू इट। सही है, लेकिन अगर नहीं नीयत है तो नहीं। हाँ, लेकिन नीयत नहीं है आप कहते हैं सर। तो पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर बात कर दी है कि जी जी। इसके बगैर हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। सही है। तो एक दावा अभी अब्दुल्ला साहब सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का भी, वो कहते हैं जी मैं ये मसला पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान हल करा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे और काम करने के लिए हैं। आपके ख्याल में क्या डोनाल्ड ट्रंप के बस में ही नहीं है, वो तालिबान पर दबाव डाल ही नहीं सकते, या फिर उनके भी इंटरेस्ट में यह है कि यहाँ पर अनरेस्ट हो, या अमेरिका आपके ख्याल में क्या सोच रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। देखें, अमेरिका जो है वो उसने तो जो सोच रहा है वो तो मेरे ख्याल में बता दिया है। वो चाहते हैं कि बागराम के अंदर जो है वो आएं और साथ ही चाइना को न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर चाइना के स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। अब ये बात करने की क्या ज़रूरत थी? अब आप अगर नक्शे के ऊपर देखें तो ईस्टर्न यूरोप से लेके जो है फिर सेंट्रल एशिया तक, रशिया तक, और फिर ईरान, पाकिस्तान, ये पूरा अफगानिस्तान, ये तमाम रीजन के अंदर अमेरिका तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज बन गया है। फिर यहाँ से जाने का फैसला तो खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था। अब अगर जो वो अपना बेस तक तो लेने से कामयाब नहीं रहे, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान वो कैसे जो है मामलात जो है हल कराने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा यह है कि अभी मेरे ख्याल में आने वाला जो नोबल इनाम है वो भी 1 साल दूर है, तो शायद वो इस इंतजार में है कि अगले नोबल इनाम से पहले ये काम किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर गैर मुल्कों की जिम्मेदारी बहुत बनती है। वो तमाम ममालिक जो कि अफगानिस्तान में आईएसएफ फोर्सेस के अंडर कमांड आए और इस खित्ते के अंदर वो अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जो है मुश्किलात का शिकार है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकी सदर ने जब ओवल ऑफिस आए थे तो उन्होंने ये एक ऑर्डर जारी किया था कि वो अफगानिस्तान से असला फौरन वापस लाएंगे, लेकिन अभी तक जो है एक जो चीज है वो भी वापस नहीं जा सकी। अब ये मेरे ख्याल में यकीनन इससे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके वाकयात में इजाफा हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा इस्तांबुल की तरफ चले जाते हैं। देखिए, इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फर्क आया है वो एक मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो मुल्ला याकूब को भेजा था तो उसकी जो ख्यालात पाकिस्तान के हवाले से थे दोहा में, वो सबको पता है कि वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है। और दूसरी बात यह है कि वो कंधारी ग्रुप जो है उसके साथ मुंसलिक है, क्योंकि अफगानिस्तान में 4 जो पावर सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं। एक कंधार का है जिसके अंदर, फिर दूसरा जो है वो पख्तिया, जिसको लोया पख्तिया कहते हैं, यानी कि बड़ा पख्तिया, उसके अंदर जो है वो हकानीश का है, जो कि अब मुल्ला नजीब जो आया है, जो कि इस टाइम पे तुर्किया के अंदर आया हुआ है, वो हकानी ग्रुप का है। तीसरी जो है वो है आपका हिरात, जिसके ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस मौजूद है। और चौथा जो है वो अहमद, कजलबाश और ये जो ताजिक हैं, इन लोगों का एक सेंटर है। जाहिर है वो एक अपना असर रसूख रखता है। लेकिन इस बार ये टॉक्स में होप
تو میں رکھتا ہوں، لیکن دوسری جانب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل سارا دن ٹاکس کے تو وہ کم، اور وہ بار بار کابل فون کرتے تھے. اب اللہ جانتا ہے کابل فون کرتے تھے یا نیو دلی سے کنیکٹڈ تھے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا تو جیسے برگیڈیئر صاحب نے فرمایا، لیکن افغانستان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ افغانستان دیکھیں تمام ممالک جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں ویزا لے کے جاتا ہے، پاکستان میں وہ ویزے کے بغیر آنا چاہتا ہے. تمام نیبرنگ کنٹریز کے جو تجارت کے قوانین ہیں ان کو فالو کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر نہیں کرنا چاہتا. تمام نیبرنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ کاروبار اگر کرتے ہیں افغانی تو ان کو وہ رجسٹر کرنا پڑتا ہے اور ٹیکس پیئر بننا پڑتا ہے، لیکن وہ پاکستان میں یہ نہیں کرنا چاہتے. اب یہ چیزیں کنٹرول ہوتے ہوتے آئیں گی، لیکن انٹرنیشنل دنیا کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے کہ بھارت کے اب جو 8 قونصل خانے وہاں بننے جا رہے ہیں جس کا اعلان کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 5 پہلے قونصل خانے موجود تھے، اور یہ آج کی صرف افغان طالبان کی رجیم سے شروع نہیں ہوا پرابلم. لیٹس گو بیک انٹو دا ہسٹری. یہ جب وہاں حامد کرزئی آیا تو اس کے بعد سے سرونگ بریگیڈیئر آفیسر جو تھے وہ وہاں انڈیا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہی تانے بانے بن رہے تھے جو آج ایک تناوت درخت بن گیا. جی ہاں بالکل، یہی نہیں عبداللہ صاحب، وہاں کے کالجز اور اسکولوں میں جو اساتذہ پڑھا رہے تھے وہ بھی بھارت سے آئے تھے. پوری نسل انہوں نے تیار کی ہے پاکستان کے خلاف، ذہن سازی کی ہے، ان کی تربیت کی ہے. یہ سارے مسائل گمبھیر ہیں. لیکن میں بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان نے جو ایجنڈے پر چیزیں رکھی ہوں گی اس میں ایک تو یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے کہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، کیا پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کی طرف عبداللہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر بھی نہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ افغانیوں کو بھی واپس نہ بھیجا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاسپورٹ کا بھی اور ویزے کا بھی معاملہ نہ ہو، تو پاکستان نے کیا اور بھی چیزیں اٹھا رکھی ہیں افغانستان کے ساتھ؟ دیکھیں پاکستان کا ایجنڈا ایک ہی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی رسپانس کیا ہے. اگر رسپانس ان کی بہتر ہوتی ہے تو چلیں، نیبرز ہیں، دونوں طرف پشتونز ہیں، وہاں کے گیو سرٹن کنسیشنز، بٹ وہ کنسیشن اس وقت آتی ہے جب مین ایشو آپ ریزالو کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں تھوڑی دی وہاں سے مدد کر دیں کہ جی ہمیں ابھی فار دا ٹائمنگ یہ 6 مہینے یا سال آپ ویزے کے بجائے کوئی راداری سسٹم کر لیں، اس کو آپ اجازت دے دیں. اس طرح کی باتیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فار دا ٹائمنگ. اسی طرح افغان ریفیوجیز ہمیں واپس کرنے ایلیگل جو ہیں ان کو ہم نے بھیجنے، وہ ہمیں اس پہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بگ بریڈنگ پلیس ہے یہ ٹیررسٹ کے لیے، اس پہ ہو سکتی ہے. اور کوئی لوجسٹک میں ہماری مدد چاہیے، ہم بھی ریڈی، کیونکہ افغان عوام کو ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. ان کے پیشنٹس آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، چلو وہاں ہم کنسیشن دے سکتے ہیں. بٹ پہلے اب مین بات تو کریں. سیکنڈ یہ بات کریں کہ اگر یہ ریٹرن ہونا چاہیے، اگر افغان طالبان رجیم ٹیررسٹ کو نہیں روک سکتی، واٹ نیکسٹ؟ دین دے شوڈ رائٹ کہ اوکے وی ول ہیو نو آبجیکشن کہ پاکستان پھر ایئر سے یا ڈرون سے ٹریننگ کیمپ اڑا سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹو کیمپ اڑا سکتا ہے. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.